الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، اسلامی بھائیوں، ابھی چند دن پہلے ہم نے اپنا دوسرا عظیم اسلامی تہوار عید الاضحیٰ منا کر کے فارغ ہوئے۔ عید الاضحیٰ کا تہوار بڑا عظیم تہوار ہے۔ اس موقع پر ہم اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم حکم قربانی جیسے عمل کو پیش کرتے ہیں۔ یہ قربانی کا جو عمل ہے، یہ صرف عمل کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی سے جو مقاصد ہیں، قربانی سے جو درس ملتا ہے، قربانی سے جو سیکھ ملتی ہے، اس جانب بھی ہمیں توجہ مبذول کرنی چاہیے۔ صرف قربانی کا گوشت کھا لینا، خون اور ہڈیوں کو گٹر میں ڈال دینا، یہ صرف ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ قربانی کا جو درس ہے اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ تو آج کے اس مختصر سے وقت میں قربانی سے ملنے والا جو درس ہے انہی کا تذکرہ کروں۔ قربانی سے ملنے والے درس، سب سے پہلا درس یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی اور اخلاص پیدا کریں، کیونکہ قربانی تقوی اور اخلاص کی بنیاد پر ہی قبول کی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے اعمال جو نیک عمل ہیں، اللہ رب العالمین کی راہ میں پیش کیے جاتے ہیں یا اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، ان سب کو تقوی کی بنیاد پر ہی قبول کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا معیار، اللہ تعالیٰ کے یہاں سربلندی کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے۔ تو قربانی سے ملنے والا سب سے پہلا درس تقوی ہے، اخلاص ہے۔ اگر ہم نے قربانی کی، اخلاص ہمارے اندر نہیں، نماز پڑھی، اخلاص ہمارے اندر نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ ایک روایت اپنے سامنے رکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کچھ ایسے لوگ بھی سامنے آئیں گے جن سے اللہ رب العزت والجلال کہے گا جاؤ دیکھو وہ لوگ موجود ہیں جن کو دکھانے کے لیے تم نے نیک عمل کیا تھا، ان کے پاس جاؤ اور دیکھو کوئی جزا ان کے پاس ہے، کوئی ثواب ہے ان کے پاس، تمہارے لیے کوئی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں سے کہے گا جو دنیا داری کے لیے، دنیا کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ تو عمل کریں تو پہلی چیز تقوی ہونی چاہیے اور دوسرا اخلاص ہونا چاہیے، ورنہ یہ عمل ہمارا بیکار ہو جائے گا۔ اور قرآن کریم کی آیت کریمہ صادق آئے گی، اللہ فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ، کل قیامت کے دن بہت سے لوگ آئیں گے لیکن ان کے کھاتے میں صرف اور صرف تھکاوٹ لکھی ہوگی۔ اپنے آپ کو دنیا میں بہت تھکایا ہوگا، بہت نیک عمل کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن معاملہ قیامت کے دن صفر ہوگا، کوئی ثواب نہیں ہوگا، کوئی نصیبہ نہیں ہوگا، کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا جاؤ انہیں گھسیٹ کر کے جہنم میں۔ قربانی سے ملنے والا دوسرا درس توحید ہے، یعنی قربانی جو ہم کرتے ہیں، اگر اس قربانی سے ہم نے توحید نہیں سیکھی تو ہماری قربانی بھی قبول نہیں ہوگی اور دوسری عبادتیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ قربانی کرتے وقت ہم پڑھتے ہیں ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے، ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا وجود اللہ رب العالمین کے لیے، دنیا میں ہم اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے سب کام کرتے ہیں۔ تو قربانی سے ملنے والا دوسرا درس یہ ہے کہ ہم اپنے اندر توحید پیدا کریں، توحید کی بنیاد پر ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کی جائیں گی۔ قربانی سے ملنے والا تیسرا درس یہ ہے
کہ ہم اپنے دل کو پاک اور صاف رکھیں. جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضحی، 4 قسم کے جانور قربانی میں قبول نہیں کیے جائیں گے، 4 طرح کے جانور کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. العوراء بین عورها والارجاء بین والمریض بین مرضها والکثیر التی لا تنکی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. پہلی چیز کانا ہو، دوسرا لنگڑا ہو، تیسرا ایسا مریض ہو جس کا مرض بالکل واضح ہو، اور چوتھا ایسا لاگر ہو کہ کھڑا ہی نہ ہو پاتا ہو، ایک خالی صرف ہاتھ رکھیں تو وہ جو ہے زمین بوس ہو جائے. تو اس طریقے کے 4 قسم کے جانور قربانی میں نہیں پیش کی جائیں. جس طریقے سے قربانی کا جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے، اسی طریقے سے قربانی کرنے والے کا دل بھی عیوب سے پاک ہونا چاہیے. قربانی کرنے والے کے دل غلاظتوں سے پاک ہونی چاہیے، حسد، کینہ، بغض، عناد اور دوسری ساری غلاظتیں جو ہیں ان سب سے پاک ہونا چاہیے. کیونکہ دل اگر پاک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اور سورہ صافات کے اندر اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن قلب سلیم لے کر کے آئیں گے. اور اللہ نے فرمایا مال اور بنون، مال اور بیٹے جائیداد کام نہیں آئیں گے الا من اتى الله بقلب سلیم، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں قلب سلیم کام آئے گا، جو بہترین دل لے کر کے آیا ہوگا، پاک صاف دل لے کر کے آیا ہوگا. حسد، کینہ، بغض، عناد، دشمنی اور دوسری غلاظتوں سے اس کا دل پاک ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا بہترین مقام پانے والا ہے. اللہ کے نبی کی ایک پیاری سی حدیث اپنے سامنے رکھیں، بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں صحابہ کی، اور گفتگو کے دوران اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دیکھو ایک جنتی آنے والا ہے. غور سے سنیے، ایک جنتی آنے والا ہے. کچھ دیر کے بعد ایک انصاری صحابی اس حالت میں آتے ہیں کہ ان کے داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہوتا ہے اور ہاتھ میں چپل اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی ایک دن کہا کہ جنتی آنے والے ہیں، وہی انصاری صحابی آئے. دوسرے دن مجلس لگتی ہے، اللہ کے نبی پھر کہتے ہیں کہ ایک جنتی آنے والا ہے. پھر وہی کیفیت، وہی حالت میں وہی صحابی تشریف لاتے ہیں. تیسرے دن پھر مجلس لگتی ہے اور پھر یہی اللہ کے نبی کہتے ہیں اور یہی حالت میں وہی صحابی آتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود تھے. ان کو تجسس ہوا، ان کو فکر لاحق ہوئی کہ اللہ کے نبی 3 دن جنتی کا تذکرہ کیے اور تینوں دن جنتی کے نام پر وہی انصاری صحابی اور سیم حالت اور سیم کیفیت میں آ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے؟ کون سی ایسی عبادت کرتے ہیں؟ کون سا ایسا الگ سے کام کرتے ہیں؟ کون سی ایسی خصوصیت ان کے اندر ہے؟ تجسس پیدا ہوا. آج اگر ایسا تجسس ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ایک بہترین فضا اور اسلامی فضا قائم ہو جائے گی. تجسس تھا ہمیں بھی جنت میں جانا ہے. حضرت مجلس ختم ہوتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص اس انصاری صحابی کا پیچھا کرتے ہیں. پیچھا کرتے کرتے ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. دروازے پر پہنچتے ہیں اور سلام دعا کرنے کے بعد کہتے ہیں دیکھو میرا اپنے والد سے کچھ جھگڑا ہو چکا ہے اور میں نے اپنے والد سے یہ طے کیا ہے کہ میں 3 دن تک آپ سے بات چیت نہیں کروں گا، اس لیے 3 دن آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. انصاری صحابی انہوں نے اجازت دے دی، کہا ٹھیک ہے میرے یہاں رہو. 3 دن جب ہو گیا، رات کو اٹھ کر کے اس انصاری صحابی کی عبادتوں کو دیکھتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمرو عاص. جب 3 دن ہو گیا تو انہیں کوئی خاص عبادت سمجھ میں نہیں آئی. کیا کر رہے ہیں؟ کوئی خاص کام تو نہیں کر رہے. جب تیسرا دن ہوا تو ساری حقیقت کو انہوں نے انصاری صحابی کو بتایا کہ دیکھو میں نے جو آپ سے یہ بات کہی کہ میرے والد سے جھگڑا ہو گیا، 3 دن تک بات چیت بند کرنا ہے، ایسا کچھ ہوا نہیں تھا. معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے مجلس میں ہم لوگ بیٹھے تھے. 3 دن اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک جنتی آنے والا ہے اور تینوں دن آپ ہی آئے اور ایک ہی حالت میں آئے. ہمیں تجسس ہوا کہ آیا ایسا کون سا کام ہے جو ہم نہیں کرتے اور آپ کر رہے ہیں اور اس بنیاد پر آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ اللہ کے نبی دے رہے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو میں بہت سارا کام نہیں کرتا ہوں، میرے اندر کوئی خصوصیت نہیں ہے، بس ایک خاص بات ہے، ایک چیز ہے کہ میرا دل سارے مسلمانوں سے پاک ہوتا ہے. میرا دل سارے مسلمانوں کی طرف سے پاک ہوتا ہے. کسی کے تعلق سے کوئی کینہ نہیں،
کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی عناد نہیں، کوئی دشمنی نہیں. یعنی میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنا دل بالکل پاک اور صاف رکھتا ہوں. قرآن سے ملنے والا ایک درس یہ بھی ہے کہ کوئی بھی کام ہم کریں اس کام کو سنت کے اوپر پرکھ لیں، نبی کی احادیث پر پرکھ لیں، بغیر پرکھے ہوئے کوئی کام نہ کریں. دلیل کے طور پر ایک حدیث اپنے سامنے رکھیں. برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. برا ابن عازب کہتے ہیں کہ میرے ماموں غالباً بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام تھا، انہوں نے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کر دی. اللہ کے نبی کو گوشت کی خوشبو آئی. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا کسی نے قربانی کر دی، کسی نے بکرے وغیرہ کو جانور کو ذبح کر دیا؟ پتہ چلا ہاں برا ابن عازب کے ماموں نے قربانی کر دی. اللہ کے نبی نے کہا یہ قربانی نہیں ہے، بلکہ قربانی عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہوتی ہے، اس لیے قربانی عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد کی جائے. پھر اللہ کے نبی نے ان کے لیے اجازت دی. الگ سے ان کے پاس ایک بغیر داتا جانور تھا. اللہ کے نبی نے ان کے لیے خاص اجازت دے دی کہ یہ تمہارے ہی لیے ہے، اس کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہوگی. معلوم ہوا کہ اگر کوئی کام سنت کے موافق نہیں، سنت کے مطابق نہیں، نبی کی احادیث کے مطابق نہیں، اور ریجیکٹ ہو جائے گا. جس طریقے سے برا ابن عازب کے ماموں بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی نہیں رہی. عام گوشت رات کھا سکتے ہیں لیکن وہ قربانی نہیں، قربانی کا ثواب نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے پہلے یعنی نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کر لی، وہ اس کا اپنا ذاتی گوشت ہے، کھائے پیے، لیکن وہ نسک اور جو سنت ہے اس کو نہیں پہنچا. اور جس نے عید الاضحیٰ کی قربانی کے بعد عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کی، اس سنت کو پہنچ گیا اور اس نے سنت ادا کر لی. تو معلوم ہوا کہ ہمیں سنت کے مطابق سارے کام انجام دینے ہیں. جب کوئی کام کرنے کے لیے ہم اپنا قدم بڑھائیں تو نبی کا ترازو، جو نبی نے ترازو دیا ہے، اس ترازو کو سامنے رکھ لیں اور اس پر اپنا کام رکھیں اور ایک طرف اپنی نبی کی حدیث کو رکھیں. اگر دونوں برابر کرتا ہے، ٹیلی کرتا ہے، تو اس کام کو کرنے کے لیے قدم آگے بڑھائیں، ورنہ اسی پر وہیں رک جائیں، اس لیے جو کام نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، قربانی کا ایک درس یہ بھی ہے کہ قربانی ہمیں وقت کی اہمیت کو بتلاتی ہے. قربانی ہمیں وقت کی اہمیت بتلاتی ہے. قربانی کرنے کے لیے 10 ذی الحجہ کا دن ہونا چاہیے، 11 ذی الحجہ کا، 12 13 ذی الحجہ کا دن ہونا چاہیے. اس سے پہلے نہ قربانی ہوگی، نہ 13 ذی الحجہ کے بعد قربانی ہوگی. یہ 4 دن ہیں اور وہ بھی عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد. معلوم ہوا کہ اسلام میں وقت کی بڑی اہمیت ہے. اسلام نے وقت پر ہر کام کو متعین کیا. نماز جس کا وقت متعین ہے، اس لیے انسان کو اور خصوصاً مسلمانوں کو اپنے وقت کو متعین کرنا چاہیے، اپنے وقت کو اور اپنے دن کو کا شیڈیول بنانا چاہیے. کون سا کام کب کرنا ہے، بزنس کب کرنا ہے، نماز کا جو وقت ہے نماز کا وقت نکالنا ہے، اور اس طریقے سے دینی اور کام جو کرنے ہیں اس کام کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے. اپنا شیڈیول متعین کریں، 1 دن کا، 1 ہفتے کا، 1 مہینے کا، 1 سال کا. اس طریقے سے اگر ہم اور آپ شیڈیول بناتے نہیں، شیڈیول بنا کر کے کام کریں تو انشاءاللہ سارا کام بخوبی ہوگا. اسی طریقے سے ایک اور درس قربانی کا یہ ہے کہ قربانی ہمیں نماز کی اہمیت بتلاتی ہے. اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا اور پھر آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اللہ نے پہلے نماز کا تذکرہ کیا، پھر قربانی کا تذکرہ کیا. یعنی نماز پڑھنے والے ہی قربانی کرتے ہیں. اس لیے قربانی کرنے کے لیے جب ہم تیار ہوں تو اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہمارے کھاتے میں نماز ہے کہ نہیں ہے. نماز کو لازم پکڑیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے سے پہلے بھی نماز کو متعین کر دیا ہے. قربانی کرنے سے پہلے بھی نماز کو واجب قرار دیا ہے. اگر کوئی قربانی سے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، قربانی سے پہلے اگر کوئی نماز سے پہلے اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو قربانی نہیں. اس لیے قربانی کو اللہ نے نماز کے بعد متعین کیا ہے. اس لیے نماز کا اہتمام کریں. نماز سب سے اہم چیز ہے، سب سے اولین چیز ہے. نماز سے ہم غفلت، نماز سے کوتاہی کرتے ہیں، یہ ہم سب کا شیوا نہیں ہونا چاہیے. یہ منافقوں کا شیوا ہے. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں بھی کہا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا واذا قاموا الى الصلاة قاموا قصالا. منافقین بھی نماز، معلوم ہے منافقین بھی نماز پڑھتے تھے. قاموا قصالا، سستی کرتے تھے، غفلت کرتے تھے، لاپرواہی سے آتے تھے، لیکن آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. تو اللہ نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے اور وہ بھی منافقوں کے تذکرے میں نماز کا تذکرہ کیا کہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی سے تو نماز
غائب نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور قربانی سے جو اور بھی دروس ہیں، جو اور بھی اسباق ملتے ہیں، ہمیں ان سب پر کو دھیان میں رکھ کر کے ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا خلوص